السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے اے سی کے بغیر گرمی سے بچانے میں مددگار آسان سی ٹپس لے کر آئی ہوں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ گرم موسم کو برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، بلکہ اکثر راتوں کو نیند بھی آنکھوں سے روٹھ جاتی ہے۔ ہر وقت پسینے کا اخراج الگ پریشان کرتا ہے اور لوڈ شیڈنگ اس مشکل کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایئر کنڈیشنر کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ چند سادہ ٹپس کو اپنا کر آپ کسی حد تک گرمی کی شدت کو خود سے دور رکھ سکتے ہیں۔ درج ذیل میں ایسے ہی نسخے دیے جا رہے ہیں جن کو آزمانا شرط ہے۔ فائدے کے قائل آپ خود ہی ہو جائیں گے۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ٹپ نمبر 1، چادریں فریز کریں۔ اپنے بستر کو چادروں اور تکیوں کے غلاف سے ٹھنڈا کریں۔ انہیں پلاسٹک بیگز میں رکھ کر فریزر میں کچھ گھنٹوں کے لیے رکھ دیں۔ اس کے بعد سونے سے کچھ دیر پہلے ہی بستر پر رکھ دیں اور پھر اے سی جیسے ماحول میں میٹھی نیند کا مزہ لیں۔ ٹپ نمبر 2، اگر سورج کی تپش سے جلد جل گئی ہے تو ایلو ویرا جیل کی ایک بوتل لیں اور اس سے آئس کیوب ٹرے کو بھر دیں۔ جب آئس کیوبز بن جائیں اور یہ جم جائے تو اسے جل جانے والی جلد پر استعمال کریں، جبکہ اس سے گرمی کا اثر بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ ٹپ نمبر 3، ایک نئے اسپنج کو پانی میں ڈبوئیں اور کسی تھیلے میں ڈال کر اسے بند کریں اور پھر فریزر میں رکھ دیں۔ جب گرمی حد سے زیادہ محسوس ہو تو اس کو نکالیں اور اپنی پیشانی یا کلائی پر پھیر لیں۔ آپ بہت جلد گرمی سے ریلیف محسوس کرنے لگیں گے۔ ٹپ نمبر 4، جب رات کو گرمی سے نیند نہ آ رہی ہو تو ایک تولیہ اپنے بستر کے پیروں کی جانب والے سرہانے پر لٹکا دیں اور جرابوں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو کر پہن لیں۔ اس کے بعد پنکھے کا رخ اپنے پیروں کی جانب کریں اور دیر تک جسم میں دوڑنے والی ٹھنڈی لہر کے لیے تیار ہو جائیں۔ ٹپ نمبر 5، جسم میں معمولی ڈی ہائیڈریشن بھی جسم کی درجہ حرارت کو ریگولیٹ کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ ایک امریکی تحقیق کے مطابق اگر جسم میں ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو تو پیشاب کی رنگت زرد یا شفاف پیلے رنگ کی ہو جاتی ہے۔ مناسب مقدار میں پانی پینا جسم کو زیادہ درجہ حرارت سے بچاتا ہے۔ ٹپ نمبر 6، گال اور ایڑیاں ٹھنڈے کریں۔ گال اور ایڑیاں ایسی شریانوں سے بھری ہوتی ہیں جو ٹھنڈک سے زیادہ متاثر نہیں ہوتی۔ برف کی تھوڑی مقدار یا ٹھنڈے کپڑے کو ان حصوں پر رکھ کر 5 منٹ میں جسمانی درجہ حرارت کو 50% تک کم کیا جا سکتا ہے، اور ایسا گردن اور بغلوں پر کرنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ٹپ نمبر 7، پانی کی بوتلیں فریز کر لیں۔ پانی کی کچھ بوتلیں فریز کریں اور انہیں کسی فرشی ڈیسک فین کے سامنے رکھ دیں اور پھر آپ اس عارضی ایئر کنڈیشنر سے خارج ہونے والی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ کچھ ماہرین کے مطابق پانی میں نمک کو ڈال کر فریز کرنا گرمی کو دیر تک شکست کرنے کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ ٹپ نمبر 8، پودینے کی چائے۔ پودینے کی چائے کو تیار کریں اور پھر فریج میں رکھ دیں۔ ایک بار جب وہ صحیح معنوں میں ٹھنڈی ہو جائے تو اس کو نوش کریں اور اگر دل کرے تو کسی اسپرے بوتل میں ڈال کر اپنے اوپر چھڑکاؤ کریں۔ یہ پانی سے زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ چائے میں پودینے کے باعث شامل ہو جانے والا مینتھول آپ کی جلد کو ٹھنڈک اور جھنجھناہٹ کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ٹپ نمبر 9، اپنا دیسی اے سی خود بنائیں۔ آپ اس گرم موسم کو ایک گھریلو ساختہ اے سی صرف 5 منٹ میں تیار کر کے شکست دے سکتے ہیں، جس کے لیے زیادہ چیزیں بھی درکار نہیں۔ بس ایک برقی پنکھا، ایک بڑا ڈبہ جس میں 25 لیٹر تک پانی آ سکے، پولیسٹرین لائنز، پی وی سی پائپ اور برف۔ اب میں اسے بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے ڈبے کے ڈھکن پر آری سے پنکھے کے منہ جتنا سوراخ کریں اور اس کے بعد ڈبے کے درمیان 3 مکمل گول سوراخ کریں۔ 3 سوراخ کرنے کے بعد ڈبے کے اندر پولیسٹرین لائنز رکھ دیں اور پھر ان سوراخوں میں سے آری کی مدد سے ایک پھر لائنز میں سوراخ کر دیں۔
پھر ان سوراخوں میں 3 پائپ کے ٹکڑے لگا دیں، پھر ایک چھوٹا سا برقی پنکھا لگا لیں اور اسے ڈھکن میں کیے گئے سوراخ پر رکھ دیں اور ڈبے کو منجمد پانی سے بھر دیں۔ اب کچھ کاغذی جھالریں پائپس کے ٹکڑوں پر ٹیپ کی مدد سے چپکا لیں تاکہ پنکھے کی ہوا کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اب اس پنکھے کو کسی 15 واٹ کے شمسی پینل سے لگا لیں اور 5 گھنٹے تک گھریلو ساختہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا کا لطف لیں۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کی یہ ٹپس آپ کے ضرور کام آئیں گی، آپ ان سے ضرور مستفید ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی ٹپ پسند آئے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو خوش رہیں، آباد رہیں، گرمیوں کے مزے اٹھاتی رہیں، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے لیتی رہیں۔ مزید اس طرح کے اچھے ٹپس، ٹوٹکے، ریمیڈیز جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔